السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 102 102 سے 110 تک، 102 سے لے کے 110 تک ہم آیات انشاءاللہ آج مکمل کریں گے سورہ کہف۔ افحسب الذین، کیا، کیا، پھر حسبہ، گمان کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، حمایتی یا دوست، ولی۔ اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کہ یہ جہنم کن کے سامنے پیش کی جائے گی، ان لوگوں کے سامنے کہ جن کی آنکھوں پر ایک موٹا پردہ تھا اللہ کے ذکر سے، یعنی اس قرآن سے وہ دور تھے، اور وہ اس قرآن کو، اللہ کے ذکر کو، قرآن کے اللہ کا ذکر ہی تو ہے، ساری باتیں اللہ کی تو ہو رہی ہیں، ابھی ہم اس کے بارے میں آگے بھی پڑھیں گے، تو وہ اس کو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، اب یہ دوسرے طرح کے لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی یا دوست۔ میرے بندے کون ان میں شامل ہیں؟ ان میں سارے وہ لوگ جن کو یہ مولا مشکل کشا اور داتا گنج بخش کہتے ہیں، یہ اللہ کے ہی تو بندے ہیں۔ اللہ کہہ رہے عبادی، عبد کہاں سے نکلا؟ غلام سے، اصل میں بندگی یعنی غلامی کرنے والا، بندگی عبادت کرنے والا، تو وہ ان کو اللہ کے سوا جو ہیں وہ ولی یا دوست بنا لیں۔ انا اعتدنا، یعنی یہ خاص ایک مشرکوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہو چکا ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، بطور مہمانی کے طور پہ۔ اچھا نزلا، بطور مہمانی کے۔ نزل، نزلہ تو کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اترنے کو یا اتارنے کو، تو ایک اور بھی اس کا معنی آتا ہے کہ نزلہ، مہمان کے اترنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور نزلہ مہمانی کو بھی کہا جاتا ہے، ضیافت کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا نزلہ، مہمانی، ضیافت، ان کی ضیافت ہوگی۔ اصل میں یہاں پر یہ طنز ہے کہ ان کی ضیافت کی جائے گی۔ وہ ہم اکثر کہتے ہیں نا، آؤ آپ کی ذرا میں آپ کی آؤ بھگت کروں، جب ہم نے بچوں کو کوئی مارنا پیٹنا ہوتا ہے یا ان کو سمجھانا ہوتا ہے تو چلو آؤ ذرا آپ کی تھوڑی سی ہم مہمان نوازی کر لیں، ذرا آپ کی آؤ بھگت کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نزلا، ان کی مہمانی کی جائے گی۔ مہمانی کیا کی جائے گی؟ ساری زندگی وہ کھپ کھپ کے اور کما کما کے وہ جہنم کی طرف جھونکے جائیں گے، اور وہاں پہ ہی ان کا رہنا، کھانا پینا، اور کھانا پینا آپ کو پتہ ہی وہاں پہ کیا ہوگا۔ یہ اللہ یہاں پہ ایک بہت، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ یہ ان کی مہمانی کی جائے گی، اور مہمانی پھر کیسی کی جائے گی؟ قل، کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، کیا ہم خبر دیں تمہیں، بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے گھاٹے والے اعمال کون سے ہیں؟ اب یہاں پر اکثر کا لفظ آیا ہے۔ اکثر کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ کس کے وزن پہ ہے؟ افعال کے وزن پر۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو تفضیل کہتے ہیں، مطلب اس کو تفضیل کہتے ہیں۔ تفضیل کا مطلب ہوتا ہے، فضیلت سے یہ نکلا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنا، کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا،
تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے افعل ہے، افعل کے وزن پر کون کون سے؟ اکبر، اکرم، ٹھیک ہے، اسلم. اسی طرح اخسر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اور یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ افعال جو ہوتا ہے مذکر کے لیے آتا ہے باب تفصیل میں، اور فعلا کے وزن پر مؤنث کے صیغے آتے ہیں، جیسے حسنہ، اس طرح کر کے صیغے آتے ہیں. تو اکثر سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کون سے ہیں؟ الذین، بولو اب دیکھیں، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال یعنی ایسے اعمال کہ جو عمل ہے، کام کیا ہے لیکن گھاٹے والا کیا ہے، کام کرتے رہے ہیں، کھپتے رہے ہیں. ابھی دیکھیں کئی لوگوں کے کتنے انہوں نے اپنی جابس کی ہوتی ہیں، کتنے ان کے پارٹنرشپس ہوتی ہیں، اور 2 3 جابس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں نمازیں رہ جاتی ہیں. تو وہ گھاٹے والے اعمال ہی ہیں. کیا سورہ عصر میں آیا؟ والعصر، اللہ نے قسم کھا کے نا زمانے کی، پھر کیا؟ ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں. ہاں، الا الذین آمنوا، 4 چیزیں. آیت نمبر بتا دیں، آیت نمبر بتا دیں. سوری جی، آیت نمبر ہے آیت نمبر 103 سورہ کہف ہے، اچھا، آخری رکوع ہے بالکل سورہ کہف کا. انا اعتدنا للکافرین، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، قل هل ننبئکم سے. اچھا، آپ دیکھیں کہ کیا ہم بات کر رہے تھے کہ ساری زندگی جو ہے وہ کما کے تو لیکن وہ گھاٹے. ہاں جی، 4 طرح کے لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہوں گے. الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پہ ایمان لانا. اسلام نہیں قبول کرنے کی بات ہے، ایمان لانے کی. اسلام تو آپ کا بچہ گھر میں پیدا ہوا تو وہ بھی آپ کا مسلمان ہی پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح لازم اور ملزوم، ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا، کام بھی کرنا ہے، سوئے نہیں رہنا، صرف کام کرنا. وتواصوا بالحق، تواصو، اور کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنی ہے. آپ دیں آج کسی کو حق بات بتائیں، پتھر پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ پتھر تو شاید نہ بھی پڑیں، چندے کی باتیں ضرور ہوں گی، پتھر بھی پڑے. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب پتھر پڑے حق بات کہنے کے بعد، خاص طور پہ اپنی فیملی سب سے پہلے ہوتی، سر فہرست ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بات آپ کو زیادہ تکلیف دیتی ہے. آپ کو یہ ساتھ والا کوئی آگے 4 گالیاں نکال جائے نا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی آپ کو چبھن اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنے گھر والوں کی ہوگی. اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. یہ تکلیف ملی تھی اللہ کے نبی کو کہ اپنے سگے چاچا، سگی چاچی ام جمیل، سگی چاچی اور سگا چچا کا کیا مقام ہوتا ہے کہ وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن وہ تکلیفیں دے رہے ہیں. تو یہ تکلیفیں، اس قسم کی تکلیفیں اللہ کے نبی کو ملی ہوئی ہیں، ہمیں کیا ملنی ہے؟ تو اب وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، اس حق بات کے کہنے پر اگر آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کو تانے مینے پڑ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ میں صبر بھی کرنا ہے. جیسے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اس طرح حق کے ساتھ آپ کو صبر سب سے پہلے ہو. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے کہا سب خسارے میں، انسان خسارے میں ہے. الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جو ضل، ضائع ہو گئی. یہاں پہ ضلع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لگایا، ضیاء نہیں کہا، ویسے وہ بھی عربک ہے. گم ہو گئیں، ضلع کا اصل معنی کیا ہے؟ گم ہونا. گم ہو گئیں سعیہم، ان کی کوششیں ان سے کھو گئیں. کسی چیز کا ایک ہوتا ہے نا ضائع ہو جانا، ایک ہو جانا کسی ایک، اللہ نے ضلع کا معنی لگایا، ویسے اس کو دیکھیں گم ہو گئیں. پتہ نا کہ آپ کے جو سارے تھے وہ پیر فقیر مرید وہ مرشد، وہ سب آپ کے گم ہو جائیں گے. تو گم ہو گئیں سعیہم، ان کی کوششیں، سعیہ سے کوششیں، جو وہ کھپتے رہے، جو انہوں نے سب کچھ مال اسباب اکٹھا کیا، اور ایک موت، ایک آپ کی یہ آرڈر آیا ہے اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایک لمحے میں آپ ایک بہت بڑی نام نامی صدر اور وزیر اعظم سے آپ نیچے آ گئے ہیں، میت بن گئے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، اب یہاں پہ یحسبون کا لفظ میں گمان کیوں نہیں آیا؟ ذرا آپ بتائیں گے. یحسبون میں حسبہ ہے،
یہاں پہ گمان کیوں نہیں ہے؟ حسبہ تو ابھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، فحسب الذین، یہاں پہ وہ سمجھنے کا کیوں لفظ آیا، گمان نہیں آیا، وہ واقعی اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ کیوں آیا؟ آگے دیکھیں ذرا تھوڑا سا، انا آ گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی حسبہ یا گمان کے ساتھ انا آگے آئے گا تو وہ یقین میں بدل جائے گا۔ اس کو تھوڑا سا لکھ لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو بے شک ایسے سرکل کر لیں۔ یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ گمان نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر وہ یہاں پہ یقین رکھ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو دن رات لگے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی میں مست ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں انہم، کہ بے شک وہ یحسنون، کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں۔ محسن نیکی کرنے والا، حسنہ سے نکلا، یحسنون وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں، صنع کام، صنع اصل میں نکلا ہے، سانے کہتے ہیں کسی کاریگر کو، اور صنع صنعت بھی یہیں سے ہی نکلا ہے، صنعت کاری۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے، اتنے پہلے یہ قرآن اتارا ہے اور آج صنعت کاریاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو صنع اصل میں کہتے ہیں کسی کام کو بڑے بہترین انداز میں کرنا۔ جب یہ جو صنعت کاریاں ہوتی ہیں، یا جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے ذوالقرنین نے کام کیا ہے اور اس کا ایک احسان ہم لوگوں پہ بھی آج تک ہے کہ یاجوج ماجوج سے ابھی تک ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھا کام تھا۔ اب یہ گمان کر رہے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں یہ دنیا دار کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے تو اتنے مست ہیں اور پھر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بآیاتی ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ۔ اس میں آیات دونوں ہو سکتی ہیں، دونوں کونی بھی ہو سکتی ہیں اور آیات شرعی بھی ہو سکتی ہیں۔ آیات کونی کون سی ہوتی ہیں؟ یہ چاند، سورج، دن کا نکلنا، دن کا چڑھنا، رات کا آنا، یہ آپ کی کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، یہ آیات کونی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی کائنات میں جو نشانیاں۔ اور آیات شرعی کون سی ہیں؟ یہ قرآن، یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کا انکار کیا، دونوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ہی بن گئی ہے، یہ ایک دھماکہ ہوا ہے اور کائنات خود بخود ہی تخلیق ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ نے بنایا، اس بات نہیں۔ کونی، کاف و نون، نون چھوٹی ہے نہیں، شریعہ، شرعی، شین را اور عین چھوٹی ہے، شرعی۔ اچھا، ربہم، اپنے رب کی، دونوں آیات سے یعنی ایک قسم کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے، ہی کا اشارہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، لقا اپنی اور اس کی ملاقات سے، اس کی آیات سے بھی اور اس سے ملنے، ہم نے ملنا اللہ سے، جانا اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تو کوئی خوف رکھتا ہے نا، جو کوئی ڈرے، جو ڈر جائے، پھر اللہ کہتے ہیں اس کے لیے 2 باغ ہیں، پھر دوبارہ 2 باغوں کا اور ذکر آتا ہے۔ اللہ سے ملاقات بھی، ہاں جی، اور پھر یعنی موت کا کیوں خوف ہوتا ہے؟ مومن کو نہیں ہوتا، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دن اس نے اپنا اللہ سے ملنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو وہن ہوتا ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ مومن کے دل میں وہن نہیں ہونا چاہیے۔ وہن کہتے ہیں کہ زندگی سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو کئی لوگ، ٹھیک ہے، موت سے ڈر تو لگتا ہے کہ جان کیسے نکلے گی، یہ آتا ہے کہ یا اللہ جان کیسے نکلے گی، اس میں اللہ نے دعا بتایا، اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں، وہ آپ پڑھیں اور شہادت کی موت مانگے، اللہ سے مانگے نا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اس میں تو درد بھی نہیں ہوتی، اللہ سے یہ مانگا کرے۔ اپنے بچوں کو لگائیں اس طرف، آپ کے بچوں کو درد نہیں ہوگا۔ اور ریئل میں جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف صرف اسے نہیں ہوگی، باقی سب کو تکلیف ہوگی، تو پھر اللہ سے یہ والی موت مانگ لیں، اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتے۔ اور میں نے پھر یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جو شخص جس کی آرزو ہوتی ہے نا، اگر وہ بستر پہ بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آرزو کو منظور کر لیتے ہیں۔ اس لیے کیا وہ دعا ہے تمہارے فاروق کی، کیا دعا ہے یاد نہیں آ رہی مجھے، اللہم آتی ہے، ذہن سے نکل گئی ہے، وہ بلد حبیبی کا،
اے اللہ مجھے یعنی جو ہے وہ اپنے شہر میں موت دے اور اپنے شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کے شہر میں موت دے، یعنی اس طرح آئے گی ذہن میں تمہیں بتا دوں گی۔ اچھا، تو اللہ سے ملاقات، فحبطت، انہوں نے کیا کیا؟ دونوں چیزوں سے انکار کیا، اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا اور اللہ سے ملنے کا بھی انکار کیا، یعنی آخرت کے دن کو جھٹلا دیا۔ فحبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فلا نقیم، تو نہیں، نقیم ہم قائم کریں گے، لہم واسطے ان کے، نقیم کہاں سے نکلا؟ قامہ سے، ہم قائم کریں گے لہم واسطے ان کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، یعنی ان کے اعمال بالکل بے وزن ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر یہ بات، بے وزن کیسے؟ وزن تو ہوگا، اللہ کہتے ہیں کہ وزن تو اس دن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہے کہ وزن ہوگا، لیکن بے وزنی یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں، جیسے پتہ ہے، جیسے کسی چیز پر کوئی پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی بے وزنی چیز، کہتے ہیں نا اس کی بات میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ہم ایک معنوی اعتبار سے بھی ایک بات کر رہے تھے، اس کی بات کا تو کوئی وزن ہی نہیں، بے وزنی بات ہے، حالانکہ بات کا کون سا وزن ہوتا ہے؟ تو یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس طرح سے ان کے اعمال ہو گئے، جیسے کہ اس میں آتا ہے حبا منصورہ، ان کے جو ہے اس کو حبا منصورہ، منصورہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں، وقدمنا الی ما عملوا، اور جو انہوں نے اعمال کیے تھے، من عمل، عملوں میں سے، فجعلناہ حبا منصورہ، متوجہ ان کی طرف ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا جائے گا۔ اور ہم حباب منصورہ کا میں نے ایک بار آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حباب منصورہ کیا ہے، کہ جو آپ کی روشن دان، آپ کی کھڑکی میں سے چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ذرات، یہ حباب منصورہ، ان کی کوئی مطلب یہ تو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، ان کو تو آپ اس سے ڈسٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اس قسم کے یہ ہوتے ہیں، یہ ہے حباب منصورہ۔ اتنے، ایک تو ہوتا ہے نا ذرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ ڈسٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے، وہ تو پتہ بھی نہیں چلتی، وہ کرنوں کے اندر ہوتے ہیں، یہ حباب منصورہ، اس طرح سے کر دیے جائیں گے، یعنی اس دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ چاہے کروڑوں روپیہ دے کے قرآن خوانیاں کروا لیں اور کروڑوں روپیہ دے کے دیگیں چڑھا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ جو ہم بخشواتے ہیں مردوں کو بیٹھ کے۔ تو بہرحال یہاں پہ کفار کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اچھا، ذالکہ، یہ ہے، جزاؤہم، بدلہ ان کا، جہنم، جہنم، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، بما، بوجہ اس کے، کفروا، جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، ہنسی مذاق، اس میں بھی دونوں ہی آیات شامل ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی جب کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے نا، جیسے یہ اس کا ایک متن یا سیاق چل رہا ہے، تو اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی سمپل ایک ہی معنی آتا ہے اور کبھی کبھی اس ایک لفظ میں دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا، آیات کا مذاق کیسے بنا لیا؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ نے جو باتیں کہی ہیں جو اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر رہے، اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بس خاندان والوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں، یہ اب ناک بھی تو رکھنی ہے۔ ورسولی، اور رسولوں کو بھی ہزوا، مذاق بنا لیا، جو کچھ انہوں نے رسولوں کے ساتھ کیا، جو سب سے پہلے دیکھ لے اللہ کے نبی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اب ساتھ ایمان والوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، ایکسکیوز می عالیہ، یہ آپ اپنا اسپیکر آف کر دو۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے صالح، نیک، کانت لہم، ہیں ان کے لیے، جنات الفردوس، باغ فردوس کے، نزلا، بطور مہمانی، اللہ نے اس کے لیے بھی نزولہ کہا ہے، اس کے لیے بھی نزولہ کہا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ سے کون سی مہمان نوازی کروانی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور نہ اب جنت الفردوس کی بات آئی ہے، فردوس کیا ہے؟ فردوس وہ جنت ہے جہاں پہ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ نا اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت جو جہاں پہ عرش ہے نا، یہ اس کے عین نیچے ہے فردوس، یہاں سے سب نہریں نکلیں گی، سوری اس عرش، اس سائڈ سے
یہیں سے، بلکہ جتنی بھی نہریں ہیں نا، یہ 4 نہروں کا ذکر آیا ہے، وہ وہاں سے نکلیں گی۔ اور یہ ایک ایسی جنت ہے کہ جو یعنی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں نا، یہ یہاں پہ ہوں گی۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ، جس کو فردوس بری کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ جی، اس کے اوپر اللہ کا عرش آسمانوں میں۔ جنات کے آپ کو پتہ ہے درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ جنت اعلیٰ ہے، عدن ہے، جنت النعیم ہے، تو جنت الفردوس، فردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جنت الفردوس میں اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے مانگنی ہے نا تو فردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ ہماری اتنی اوقات تو ہے کوئی نہیں، اب اللہ کرے ہماری ملاقات ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو ملا دے۔ کبھی کبھی میں یحییٰ سنوار کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یحییٰ سنوار کہاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرما لے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی جنت میں جائے گا، یا ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے کہ اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر کے ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ فلانا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کی عشرہ مبشرہ کہہ دیے، ورنہ سامنے بیٹھے صحابیوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، عمر فاروق کو ہی نہیں پتہ تھا کہ میں نے کدھر جانا ہے، حالانکہ جنت کی بشارت ملی۔ تو وہ مجھے یہ آ رہا تھا یحییٰ سنوار کدھر ہوں گے اور یہ سارے کدھر ہوں گے جو شہید ہو رہے ہیں لوگ، تو یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پہ سب سے بہترین لوگ ہیں، تو میں بھی یہ بھی پھر جنت الفردوس میں ہی ہوں، جس طرح سے یہ جا رہے ہیں، جتنی موتیں ان کی مکٹھن ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو جنت الفردوس ہی مانگنی چاہیے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، لا یبغون، نہ وہ چاہیں گے، بغی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ چاہیں گے، انہا ان سے، حولا نکلنا پھرنا، ان جنتوں میں سے، اس جنت میں سے وہ پھرنا یا نکلنا نہیں چاہیں گے۔ حوالہ اصل میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے دوسری جگہ پہ جانا، یا بدلنے کو بھی کہتے ہیں، اور اسی لیے حول کو بھی، جو سال ہوتا ہے نا، ایئر جو ہوتا ہے، اس کو بھی حول کہا گیا ہے، اور ماحول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح بدلتا رہتا ہے، تو اس لیے یعنی وہاں پر وہ بور نہیں ہوں گے۔ زندگی یہ جو دنیا ہے نا، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، بہترین سے بہترین مقام پہ چلے جائیں، آپ ایک دن بور ہو ہی جائیں گے۔ گھر میں آپ جتنی مرضی آسائشیں رکھ لیں، آپ بور ہو جاتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اب ہم کہیں باہر نکلیں، کہیں عورتیں لڑتی ہیں اپنے خامنوں سے، پہلے لڑتی ہوتی تھی، اب تو خیر نہیں، کہ ہمیں باہر لے کے جائیں، ہمیں آؤٹنگ پہ لے کے جائیں۔ تو دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ بور نہ ہو، دنیا میں لازمی آپ بور ہوں گے، لیکن جنت میں آپ بور نہیں ہو سکتے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، نہ ہم ایسے ہم لوگ اس کا ہم لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جگہ ہے، وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہیں گے۔ قل کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لو کان البحر، اگر ہو جائے بحر، سمندر کا پانی، مدادن سیاہی، روشنائی۔ مدادن کہاں سے نکلا؟ اب مد جو ہوتا ہے، مد کہتے ہیں، مد جو ہوتا ہے اس کو کھینچے، میم دال دال، اس کا بھی روٹ یہی ہے، سیاہی کا بھی، تو مد بھی یہی اسی طرح ہی کہ وہ پھیلتی ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، لفظ کو کھینچا جاتا ہے۔ اور مدت بھی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے وقت کی کے اندر جو گیپ ہوتا ہے، ایک اس کی مدت ہوتی ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پھیلنے کا کیسے، مداد کس لیے یوز ہوا؟ کہ آپ دیکھیں کہ اتنی سی انک ہوتی ہے پین کے اندر یا مارکر میں، تو آپ پورے رجسٹر بھر دیتے ہیں۔ آپ نے جب پیپر رائٹ کرنا ہوتا ہے، بچوں نے اتنی سی انک بھر کے لے کے جاتے ہیں، اس سے پورا پیپر اسے پھیلا دیتے ہیں، سمجھے؟ تو یہاں سے مدادن، روشنائی، سیاہی، لکلمات، کلمات کے لیے۔ اگر کہہ دیجئے کہ اگر ہو جائے سمندر کا پانی روشنائی، اب یہ دیکھیں، اب اتنی سی انک سے آپ اتنا کچھ لکھ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں سمندر۔ میں وہی آیت تلاش کر رہی تھی سورہ فرقان میں سے، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ مجھے مل نہیں رہی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اور 7 اور بھی سمندر لائے جائیں، تب بھی، یہاں پہ تو ایک سمندر کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آتا ہے کہ اور بھی سمندر لے آئے جائیں، لکلمات، کلمات کے لیے، ربی میرے رب کے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے سمندر کا پانی، یعنی اتنی روشنائی ہو
کہ وہ سمندر جتنی ہو اور پھر وہ روشنائی ختم ہو جائے، اور جیسے میں نے بتایا سورہ فرقان میں اس طرح سے آیا کہ اور بھی سمندر آ جائیں، یعنی 7 سمندر بھی آ جائیں، تو قبل ان تنفد، اس سے پہلے کہ ختم ہوں کلمات ربی میرے رب کے، یعنی اتنی سیاہی اور آپ لکھتے جائیں اور پوری جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، جو جتنے دنیا میں کائنات میں درخت ہیں، تو تب بھی آپ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس سے آپ کو ذہن میں آ رہے کلمات سے کیا معنی مراد ہے؟ کلمات لکھنا، قلم ڈالنا۔ کلام، اللہ کا کلام، یہ جو کلمات ہیں وہ تو ایک الگ ہے۔ آپ صرف اس کلام کو دیکھ لیں، ساری زندگی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اسے سیکھ لیا، آپ نہیں اسے سیکھ سکتے۔ یہ ایسے نکلتا ہے جیسے اونٹ نکلتا ہے، آپ ایسے بولتا ہے قرآن، اور پھر آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ایک نئے طریقے سے آتا ہے آپ کے سامنے۔ آپ جسٹ اس کلام کو صرف دیکھ لیں، میں صرف لیکن جسٹ اس کلام کی بات نہیں کر رہی، اللہ کے تو کلمات، آپ کلمہ کن کو دیکھ لیں، صرف ایک کلمے کو دیکھ لیں، اس کن سے اللہ نے کیا کیا بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کائنات میں اتنی چیزیں ہیں کہ جو ابھی ہم نے کہا کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، ہم پہنچ گئے چاند، اور چاند سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور ہم نے مریخ پہ بھی جا رہے ہیں اور سارا کچھ، لیکن آپ یاجوج ماجوج کو تو تلاش نہیں کر سکے ابھی تک، وہ کہاں ہے، وہ دیوار کہاں ہے، نہیں ملے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی، روز سمندر میں سے کوئی نئی چیز نکل رہی ہوتی ہے، اور روز کوئی نئی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے، روزانہ کوئی نئی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کلمہ کن سے اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا کن، اور وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں سمندر، یعنی اللہ کا علم وہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے، یہ جتنی چونچ میں چڑیا لے کے گئی ہے نا، یہ پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہے نا دنیا کی، اس کا علم اتنا سا بھی نہیں ہے، سمجھو چڑیا کے چونچ میں کتنا پانی آ گیا ہوگا، یعنی جتنی مخلوق ہے اس کا سارا علم، سارے کائنات کے انسانوں کا علم، اللہ کا علم، یعنی یہ سمندر ہے۔ تو یعنی اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ مداد لکلمات، تو پھر بات اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے کہ اتنی سی انک سے آپ اتنا کچھ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سمندر لے آؤ، اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے اور سمندر لے آؤ، اور وہ سمندر ختم بھی ہو جائیں، تو اللہ کہہ رہے ان تنفد کلمات ربی، کہ ختم ہو کلمات میرے رب کے، ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ لوگ اوروں کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، اور یا علی مدد، اور یا رسول اللہ مدد، اور یا غوث پاک، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور پھر لوگ مانتے نہیں ہیں اس بات پہ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہے، لیکن مجھے اتنی تکلیف اس بات پہ ہوتی، سب سے زیادہ مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب میں دیکھ رہی ہوتی کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کہ اللہ کی ذات، یہاں سے آپ دیکھیں کہ مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب اس رب کے ساتھ آپ شرک کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کو ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ خوراک پہنچائی، کیسے پہنچائی؟ آج بچہ اکثر کوسچن کر رہے تھے وہ کیسے گیا تھا، پھر تو کیسے گیا تھا، آپ کو پتہ ہی کہ کیسے جاتا ہے سارا کچھ، اللہ وہاں پہ بچے کو بڑھا رہے ہیں، اور پھر آپ وہ ڈال دیتے ہیں، اتنی جہالت۔ اسی لیے مشرک جو ہے وہ بدترین مخلوق ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، استغفر اللہ۔ ان تنفد کلمات ربی، سے قبل ان تنفد کلمات ربی، سے پہلے کہ ختم ہوں کلمات ربی میرے رب کے، ولو، اور اگرچہ جئنا لائیں ہم، بمثلہ مانند اس کے، مددا مزید روشنائی، مزید مدد یا مزید روشنائی، اس کے علاوہ اور روشنائی لے آئے۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، بشرٌ ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، مثلکم تم جیسا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کلوا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ نہیں بلکہ کہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی وحی کی جاتی ہے، لیکن بہرحال افضل البشر ہے، اور
فرق کیا ہے؟ ان کی طرف وحی آتی ہے، الیہ میری طرف، انما یعنی یہ بھی اس میں بھی اللہ کے نبی ایک عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے، اور ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی پھر بھی عاجزی کا اظہار کرے کہ انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا ہوں بشر. یوحا، یا شاید ان لوگوں ان جاہلوں کے لیے ایسے الفاظ ہیں جو کہتے تھے مانتے ہی نہیں ہیں کہ بشر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوحا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد الہ ایک ہی ہے، اکیلا اللہ ہے. فمن کان یرجو تو جو کوئی ہو، یرجو وہ امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، ربی اپنے رب سے، فلیعمل بس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے. کون سے؟ عمل صالح، عملاً صالحاً، نیک عمل، کام کرنا ہے لیکن کام کرنا ہے عمل صالح، احسن عملا، احسن عمل کرنے ہیں، اچھے عمل. ولا یشرک، اور پھر لاسٹ میں جو بات آئی ہے وہی جو میں بات کری تھی کہ ولا یشرک، نہ شریک ٹھہرائے، بے عبادت عبادت میں، رب ہی اپنے رب کی، احدا کسی ایک کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. اللہم انت جعل القرآن عظیم الربیع قلوبنا و نور صدورنا و ذہاب ہمومنا و غمومنا.